بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے ہیں اسلامی ممالک کی تنظیم۔ جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اسلامی ممالک کی تنظیم کا مرکزی دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے۔ جی بچوں، اسلامی ممالک کی تنظیم کا جو مرکزی دفتر ہے، مین آفس ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے۔ اس تنظیم کا جھنڈا سبز رنگ کا ہے، جس کے وسط میں سفید دائرہ ہے۔ اس سفید دائرے میں سرخ ہلال ہے اور اس کے اوپر اللہ اکبر لکھا گیا ہے۔ جی بچوں، اس تنظیم کا جو جھنڈا ہے کون سے رنگ کا ہے؟ سبز رنگ کا ہے، اور اس کے وسط کے معنی ہے درمیان۔ درمیان میں ایک سفید دائرہ بنا ہوا ہے، اور اس سفید دائرے میں سرخ ہلال، ہلال کہتے ہیں پہلی کے چاند کو جو باریک سا ہوتا ہے، تو اس سفید دائرے میں سرخ ہلال بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ جی بچوں، یہ دیکھیں، یہ اسلامی ممالک کی تنظیم کا جو فلیگ ہے وہ ہے، یہ پورا سبز رنگ کا ہے، اور اس میں یہ سفید رنگ کا ایک سرکل ہے۔ اس میں ہلال بنایا گیا ہے سرخ رنگ سے، اور پھر اس کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ اکبر۔ یہ جھنڈا جو ہے یہ اسلامی ممالک کی تنظیم کا جھنڈا ہے۔ اس تنظیم کے تمام اجلاسوں میں عالم اسلام کو درپیش مسائل اور آپس کے تنازعات کے معاملے میں باہمی اتحاد اور یکجہتی پر زور دیا گیا ہے۔ جی بچوں، اس تنظیم کے جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں ان میں کس بات پر زور دیا گیا ہے کہ عالم اسلام کے معنی ہے اسلامی دنیا، یعنی جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو جو درپیش مسائل ہیں اور ان کے آپس کے جو بھی تنازعات ہیں، یعنی جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، ان کو ختم کیا جائے، اور باہمی اتحاد اور یکجہتی کے معنی بھی اتحاد اور اتفاق ہی کے ہیں، تو باہمی آپس کے اتحاد اور اتفاق کو فروغ دیا جائے، اس بات پر ان اجلاسوں میں زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ مسلم اقتصادی برادری کی بنیاد ڈالنے، سائنسی تحقیق، تعلیم کے فروغ اور جدید ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے اشتراک عمل پیدا کرنے کی ضرورت بھی محسوس کی گئی۔ اقتصادی کے معنی ہیں معاشی یا مالی، تو اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ تمام مسلم ممالک مل کر آپس میں خود کو مالی طور پر، معاشی طور پر مضبوط بنائیں، سائنسی تحقیق، تعلیم کے فروغ یعنی سائنسی تحقیق میں کام کریں، اور تعلیم کے فروغ، تعلیم کی ترقی کے لیے کام کریں، اور جدید ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے اشتراک عمل، مل جل کر کام کرنا، حصہ داری، یعنی ان تمام چیزوں کے لیے مل جل کر کام کریں۔ مسلم ممالک ایشیا، افریقہ اور یورپ کے بر اعظموں میں موجود ہیں۔ جی بچوں، مسلم ممالک کتنے بر اعظموں میں موجود ہیں اور کون کون سے؟ مسلم ممالک جو ہیں وہ 3 بر اعظموں، ایشیا، افریقہ اور یورپ میں موجود ہیں، یعنی جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ انہی 3 بر اعظموں میں موجود ہیں۔ ان دنیا کے اہم ترین بری، آبی اور ہوائی راستوں کے علاوہ دنیا کی خوبصورت وادیاں، نہایت اہمیت کے حامل بڑے بڑے پہاڑی سلسلے اور معدنی ذخائر ان اسلامی ممالک میں موجود ہیں۔ جی بچوں، ان ممالک میں کیا کیا موجود ہے؟ ان ممالک میں دنیا کے اہم ترین یعنی بہت زیادہ اہمیت کے حامل بری کہتے ہیں زمینی کو، آبی سمندری، اور ہوائی یعنی فضائی، یہ جتنے بھی راستے ہیں بڑے بڑے یہ ان ممالک میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی خوبصورت وادیاں جو ہیں وہ بھی ان ممالک میں موجود ہیں، نہایت اہمیت کے حامل بڑے بڑے پہاڑی سلسلے جو ہیں وہ بھی انہی ممالک میں موجود ہیں۔ معدنی ذخائر ان کو کہتے ہیں جو چیزیں ہم زمین کے نیچے سے کھود کے نکالتے ہیں، جیسے گیس ہے، کوئلہ ہے، نمک ہے، تیل ہے، لوہا، تانبا، یہ تمام معدنی ذخائر۔ تو مسلم ممالک ان معدنی ذخائر سے بھی مالا مال ہیں۔ پوری دنیا میں پائے جانے والے زیر زمین تیل کا 75 یعنی 75% حصہ مسلم ممالک کی ملکیت میں ہے۔ پوری دنیا میں زیر زمین، زمین کے نیچے، یعنی پوری دنیا میں زمین کے نیچے جو تیل پایا جاتا ہے اس کا 75% حصہ مسلم ممالک میں ہے۔ اس تنظیم کے پاس وسائل کی کمی نہیں، یعنی اس کے پاس اچھے وسائل موجود ہیں۔
اگر کمی اور فقدان ہے تو مکمل یکجہتی اور اتحاد کا ہے۔ جی بچوں، فقدان کے معنی بھی کمی کے ہیں، یعنی اگر ان کے پاس نہیں ہے تو کیا چیز نہیں ہے؟ ان میں آپس میں یکجہتی نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، ان کا آپس کا اتحاد نہیں ہے، ایکا نہیں ہے ان ممالک میں۔ اگر اس تنظیم کے پلیٹ فارم پر تمام مسلم ممالک جمع ہو جائیں اور باہمی اختلافات اور رنجشوں کو ختم کر ڈالیں، باہمی اختلافات، آپس کے جھگڑے، آپس کی مخالفت اور رنجشیں، بگاڑ اور غصہ، یعنی ان کے آپس کے جو بھی جھگڑے ہیں، ان کو ایک دوسرے پہ جو بھی غصہ ہے وہ سب اگر یہ ختم کر دیں تو کوئی شک نہیں کہ اسلامی ممالک دنیا کے طاقتور ترین بلاک کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم اس مقصد کے حصول کے لیے کوشاں ہے، یعنی اسلامی ممالک کی جو تنظیم بنائی گئی ہے وہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ تمام مسلم ممالک ایک ہو جائیں اور مل کر کام کریں کہ مسلمان ممالک کے مابین یعنی درمیان میں، تمام ممالک کے درمیان معاشرتی، تجارتی، معاشی اور اقتصادی رشتوں کو مضبوط بنا کر افہام و تفہیم کی فضا اور ماحول پیدا کیا جائے۔ افہام و تفہیم کے معنی ہے صلح صفائی، یعنی صلح صفائی کی فضا، پیار محبت کا ماحول پیدا کیا جائے، مسلمان نوجوانوں کو باعمل مسلمان بنانا، باعمل عمل کرنے والے کو کہتے ہیں، یعنی جو عمل بھی کرے، مسلم امت کو متحد کرنا، کمزور اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنا اور مسلمانوں میں معاشرتی اور معاشی توازن پیدا کرنا اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے اہم ترین مقاصد ہیں۔ جی بچوں، OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے اہم ترین مقاصد کیا ہیں؟ اس کے اہم ترین مقاصد یہ ہیں کہ مسلمان نوجوانوں کو باعمل مسلمان بنایا جائے، ان کو اسلام کی طرف لایا جائے اور عملی طور پر وہ مسلمان نظر آئیں، تمام مسلم امت کو اکٹھا کیا جائے، یکجا کیا جائے، متحد کیا جائے اور کمزور اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت کی جائے، یعنی جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کا ساتھ دیا جائے اور مسلمانوں میں معاشرتی اور معاشی توازن پیدا کرنا، یعنی جو مسلم ممالک ویک ہیں معاشی طور پر، مالی طور پر، ان کی مدد کی جائے اور انہیں بھی بہتر بنایا جائے۔ یہ تمام وہ مقاصد ہیں جن کے لیے OIC کام کر رہی ہے، یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم کام کر رہی ہے۔ سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے، آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔